بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ایک اور بڑا شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان اینڈ کمپنی نے ایک دفعہ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ آرمی چیف ہیں پاکستان کے، ان کے خلاف ایک بڑے منظم انداز سے کمپین شروع کر دی ہے۔ اور یہ کمپین کس طرح سے ہو رہی ہے، ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ٹی وی چینل نے پورا ایک پروگرام بھی کیا ہے، بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ وہ سوالات براہ راست آرمی چیف سے متعلق نہیں ہے لیکن اشارہ اسے پسے جا رہے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں بھی آئے ہیں، میں بھی اٹھاؤں گا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت ابھی جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تو لاہور کی سیشن عدالت ہے، اس میں جو وکلا ہیں تحریک انصاف کے اور مسلم لیگ نون کے، ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی جھڑپ کہہ لیں، منہ ماری کہہ لیں، کھینچا تانی کہہ لیں، اس طرح کے واقعہ ہوا ہے۔ اور وہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایک درخواست جو ہے تحریک انصاف کے وکلا نے دی کہ یہ ان کے کہنے کے اوپر وکلا کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس چلائی گئی، مار پیٹ کی گئی، لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اچھا، اب سیشن کورٹ جو ہے اس کے اندر وکیل پائے نا، مطلب اتنے انہوں نے کوئی نہیں نبڑ سکتا سر، معذرت کے ساتھ، وکلا برادری سے معذرت کے ساتھ، کہ وہ وکیل جو ہیں وہ وہاں پر بادشاہ ہیں سر، اور کسی دے مجال نہیں کہ وہ وہاں پر وکلا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر لے، خاص طور پہ اگر وکیلوں کا ایشو ہو۔ لیکن ان کے مقابلے کے اوپر وکیل آگے نون لیگ کے وہ ذرا گھٹ ہونے ہیں، تحریک انصاف والے ود ہونے ہیں۔ موقع دی گل ہے نا سر، اس لمحہ موجود میں ان کے لوگ کم ہوں گے، تحریک انصاف والوں کے زیادہ ہوں گے، لہٰذا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سیشن کورٹ نے سٹنگ وزیر داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مجھے ظاہر ہے نہ آئین کا پتہ ہے نہ قانون کا پتہ ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ جس آرٹیکل کے تحت صدر پاکستان کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، کوئی فوجداری مقدمہ درج نہیں ہو سکتا اور گورنر کے خلاف نہیں ہو سکتا، اسی آرٹیکل کے تحت وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ کے خلاف بھی ایسی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیبنٹ جو ہے وہ کوئی بھی میئر لینے کے حوالے سے مکمل آزاد ہے۔ اچھا، اب یہ مقدمہ درج ہو گیا، ظاہر ہے ایک عدالت کا حکم ہے، اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ عدالت نوں، میرے تو گھٹ پتہ ہے، میرے پاس جو معلومات ہیں وہ اتنی ہیں صرف کہ جناب مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس میں جب یہ کیس جائے گا، یقینی طور پہ ظاہر ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا، اس مقدمہ درج کرنے کے حکم کو، وہاں پر یہ مقدمہ میرے خیال خارج ہو جائے گا۔ یہ میرا خیال ہی ہے، میں اس پر کوئی مطلب حتمی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ فیصلہ ظاہر عدالتوں نے کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو دھونس دھاندلی اور اس لمحہ موجود میں اپنی جان چھڑانے کا کسی بھی ایک مظلوم یا مجبور آدمی کا قصہ ہو سکتا ہے، یہ مقدمے والا بھی پائنو اونج دی گل ہی ہے۔ وہ جج صاحب نے سوچا ہونا یار مقدمہ دے کے جان چھڑاؤ، ایویں کہڑے چکر چ پی گئے ہیں، عدالت میں ایک نیا جو ہے ہنگامہ کھڑا ہوگا تو آپ ہی ہائی کورٹ جان لے گی، آپ ہی دیکھ لے گی، بندہ تو ہے کوئی نہیں۔ لیکن باہر انہوں نے دے دیا حکم، اب ظاہر انہوں نے حکم دیا، اس پر عمل تو ہوگا۔ جو میں کہا کرتا ہوں کہ عدالت کے اندر سیاست کو نہیں لے کے جانا چاہیے، عدالتیں بھی کئی بار یہ کہہ چکی ہیں، لیکن تحریک انصاف ایک دفعہ پھر سیاست کو عدالت کے اندر لے گئی ہے۔ آج انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر درخواست دے دی ہے کہ جناب ہمیں پروٹیکشن دیں، ہمیں یہاں پر جو ہے اسلام آباد آنے کی اجازت دیں، اور اس درخواست میں کہا گیا کہ جناب کسی قسم کی طاقت کا استعمال نہ کرے حکومت، اسی جو چاہیے کریے، سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پہ پھرے، جو چاہے عمران خان کرے، یہاں پر آگ لگا دے، یہاں پہ پارلیمنٹ پہ حملہ کر دے، جو مرضی کردہ پھرے، اس کو آپ اجازت دے دیں آنے کی۔ ان کی توقع اور امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے پھر اجازت دے دی، کیونکہ پہلے ایسا ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے پہلے یہ اجازت دی تھی ان کو 25 مئی کو کہ آپ جو ہے H9 پارک وہاں پر جلسہ کر سکتے ہیں، اور آپ نے ریڈ زون میں نہیں آنا، ڈی چوک میں نہیں آنا، منع کیا گیا تھا، پر عمران خان دے بندے پہنچ گئے سر۔ پھر جو کچھ ہوا وہ مناظر جو ہیں وہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اسلام آباد میں اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے، اس طرح سے آگ لگی نہیں دیکھی۔ اس سے پہلے اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے سر تو وہ واقعہ بھی جو ہے وہ عمران خان نے کیا تھا۔ اس وقت 2014 کے دھرنے جو تھے وہ عمران خان دی ہی کاروائی سی، 14-15 کے جو دھرنے تھے نا وہ ادھی ہی کاروائی سی جس کو لے کر وہ آگے چلے تھے۔ پھر ان پر مقدمہ درج ہوا لیکن کبھی گرفتاری نہیں ہوئی سر، اور گرفتاری بھی نہیں ہوئی، اور کیا کہنا چاہیے ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں۔ وہ کون تھا جس نے یہ ضمانتیں کروا دی تھی؟ سوال بنتا ہے۔ میں وہ کون تھا کہ گردان کے اوپر ابھی آؤں گا کچھ دیر میں، لیکن اینی ہونی میرے ذہن سے گل آئی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج خطاب بھی کیا،
عمران خان صاحب نے آج وہ جو پشاور کے اندر کچھ نوجوان تھے، سوشل میڈیا کے ہی ہوں گے ظاہر ہے، ایک کمرے کے اندر کو 100-150 بندہ تھا، ان کے ساتھ خطاب کیا اور ان معصوم ذہنوں کو ورگلانے کی کوشش کی ہے، ان کو مذہب کے حوالے دیے، اور پھر بار بار انہوں نے کہا کہ نیوٹرل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے آپشن ہی نہیں دیا، یا آپ حق کے ساتھ ہوں گے یا آپ برائی کے ساتھ ہوں گے، تیسرا آپشن ہی کوئی نہیں دیا۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے اس لیے ہے کہ وہ یہاں پر زمین جو ہے نا، زمین کے اوپر انصاف قائم کرے۔ ابن خلدون کو وہ ابن خالدون کہتے رہے، اور اسی طرح وہ بہت سارے الفاظ اس طرح کے بولتے رہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان اپنے آپ کو اسکالر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے نا، حقیقت وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کزن ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، پاکستان کے جو ٹاپ دانشور ہیں نا، میرا خیال ہے وہ پہلے کو 5-6 انہوں نے شمار ہوندے۔ خالد احمد صاحب ان کا نام ہے، وہ فرائیڈے ٹائمز میں لکھتے رہے، وہ فرنٹی پوسٹ میں لکھتے رہے، اور بڑا ہی ویل ریڈ آدمی، بہت زیادہ ویل ریڈ آدمی، عمران خان کے کزن ہے وہ، اور وہ اس بات کی باقاعدہ طور پر یعنی قسم اٹھا کے یہ بات کرتے کہ عمران خان نے پچھلے 50 سال سے کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور وہ قسم اٹھائیں نہ اٹھائیں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ عمران خان نے کوئی کتاب نہیں پڑھی جب سے ان کا وہ ختم ہوا پڑھائی لکھائی کا دور۔ خیر میں لگتا ادو بھی انہوں نے نہیں پڑھی، ورنہ جرمنی اور جاپان دے بارڈر تے نہ رلاندا سر، سال دے 12 موسم تے نہیں ہوندے یہ تے، مطلب کیا کہنا چاہیے، بچپن تو اسی گانے سنتے آ رہے ہیں انڈیا دا، 1 سال کے موسم 4، ٹھیک ہے، اے بھائی صاحب نے پتہ نہیں 12 کتوں بنا لے، میری سمجھ میں نہیں آیا، انہوں دے موسم میرا خیال انہوں دی طبیعت دے نال شاید بدل دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ تو وہ پڑھائی لکھائی سے عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کے حوالے دیتے ہیں، کسی سے سن کے دیتے ہیں، مجھے 100% یقین ہے، یہ احادیث کے حوالے دیتے ہیں، کوئی ان کے کان میں بتاتا ہے تو وہ اس جنی کی یاد رہتی انہی کی سنا چھڑتا بھائی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اپنے جو ان کا موقف ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پھر آج انہوں نے یہ کہا، میرا حادثہ نہیں رکیا یار، کہتے ہیں کہ جناب میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پائن پھر پشاور چ پناہ گزین کیوں ہو، مقدمے نے صرف 2 اور پہلی پیشی تے ضمانت ہے، اسلام آباد آؤ، اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ پناہ گزین ہو گئے ہیں وہاں پہ جا کے، جو کے پی کے کا سی ایم ہاؤس ہے اس کے اندر، باہر آئیں سر، ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں، اور آپ تو خطاب بھی اس طرح کرتے کہ میری قوم، اللہ معاف کرے تہاڈی کیڑی قوم سر، تہاڈی قوم نے اگر گل کری ہے تو پھر 16 دسمبر 1971 کا واقعہ یاد آ جاتا سر، وہ بھی آپ کے رشتہ دار تھے، عزیز تھے، جنہوں نے ہتھیار پھینکے تھے۔ پاکستان کو انٹرنیشنلی کبھی جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا نا، اور وہ تا قیامت شرمندگی رہے گی، وہ سر ان کے عزیز تھے جنہوں نے ہتھیار پھینکے تھے اور ترلے پا کے پھینکے تھے۔ جس طرح عمران خان ترلے پا کے کہہ رہے ہیں نا کہ یار رب دا نا جے میری جان چھڑاؤ، کسی طریقے نہ پھنس گیا من کڈو، وہ اسی طرح وہ بھائی صاحب نے کیا تھا۔ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ میرے ملک اور قوم کے لیے جو ہے، میرے ملک کے لیے ایک شرمندگی کی باتیں ہیں، اس لیے میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر رنگ بازی کر رہے ہیں، مکمل طور پر وہ کیا کہنا چاہیے، درشنی پہلوانی کر رہے ہیں، بڑکے لگا کے اسٹیبلشمنٹ کو پریشر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ درخواست دے دی کہ میں تو قانون دا بڑا منن والا، مینوں 20 لاکھ بندہ اسلام آباد لے آن دی اجازت دے دیو۔ یہ انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہوں وہ نہ واٹس ایپ نمبر کھلے نے سر، نہ ان کو کال آئے گی، نہ یہ کسی کو کال کر پا رہے ہیں، لہٰذا پریشانی جو ہے نا عمران خان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کو نہ بائیڈن نے کال کی تھی، جس طرح سے بے چینی کے ساتھ یہ عمران خان کی حکومت ساری کی ساری بابے بائیڈن کی کال کا انتظار کر رہی تھی نا، اسی طرح یہ اب اس کال کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ میں نے نمبر بلاک کر دی، حالانکہ انہوں نے بلاک نہیں کیا ہوا، پائے نے بلاک اگلے کیتا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ بلاک ہی ہے، وہ یہ نمبر نہیں کھلنے، کیونکہ اس لیے کہ یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ حرکتیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں بڑا ایک کیا کہنا چاہیے پیٹریٹ آدمی ہوں، ہر بندے کو پیٹریٹ ہونا چاہیے، لیکن میں بالکل فوج کا سیاست میں جو کردار ہے اس پر میں معترض ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ فوج کو سیاست میں کسی قسم کا کوئی رول پلے کرنا چاہیے، لیکن عمران خان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب فوج سیاست میں رول پلے کرے صرف میرے لیے، اور کسی لیے نہ کرے، اور کسی دی نہ فون سنے، نہ گل کرے، نہ ملے، نہ کچھ نہ ہوئے، صرف میں ہوا
ٹھیک ہے، میں تے میرا دلبر جانی، ٹھیک ہے، یہ ان کی ٹوٹل کہانی ہے عمران خان کی کہ میرے لیے کام کرے، ساری دنیا میرے تابع ہو جائے، میں چاہوں تو دن نکلے، میں چاہوں تو رات ہو جائے، جو میں چاہوں وہ ہوتا رہے، یہ ان کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ اور اسی طبیعت کے تحت عمران خان تحریک انصاف جیسی پارٹی کو، اور مجھے بڑا افسوس ہے، تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ اس سیاسی جماعت کو اپنی ذاتی ملازموں کی اور ایک فین کلب بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سیاسی جماعت اب وہ نہیں رہی ہے۔ سیاسی جماعت میں مختلف نظریات ہوتے ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، نظریہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن خیالات مختلف ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن کے اوپر مختلف تضادات پائے جاتے ہیں اور چیزیں ان میں سے بہتر ہو کے نکلتی ہیں۔ یہاں پر عمران خان جو کہہ دیتے ہیں وہی حرف آخر ہے۔ یہی المیہ نون لیگ کا رہا، انہوں نے وقت کے ساتھ سیکھا۔ پیپلز پارٹی میں یہ المیہ ایک مدت تک رہا شروع میں، اس کے بعد یہ المیہ ختم ہو گیا تھا، لوگوں نے پھر سیکھا، بحث مباحثے شروع ہوئے۔ آصف زرداری صاحب کی میں گواہ ہوں، آصف زرداری صاحب ایک سی کا اجلاس کر رہے تھے، اس میں کھڑے ہو کر لوگوں نے براہ راست آصف زرداری کے کریکٹر کے اوپر، جو پولیٹیکل کریکٹر ہے اس کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے۔ زرداری صاحب نے بڑی خندہ پیشانی سے سنے اور پھر جو وہ تجاویز دے رہے تھے ان کے مطابق پالیسی بنا دی کہ ہاں جی آپ سب کی یہ رائے ہے تو اس کے مطابق پالیسی بنائی جائے گی۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ نون لیگ کے اندر بھی اب یہ جو رویہ ہے یہ آ گیا ہے، تحریک انصاف کے اندر یہ رویہ نہیں آیا۔ جو عمران نے کہہ دیا وہ فل اینڈ فائنل ہے، اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے زیر زبر پیش بدلنے جڑا کوشش کرتا ہے۔ تحریک انصاف دی کور کمیٹی کی یا تحریک انصاف کی سی یا جو بھی نام ہے، ویسے تو وہ کچن کمیٹی ہوتی ہے جس کو کور کمیٹی کہتے ہیں، سارے مل کے وہ کچن کمیٹی سے پائن باہر ہو جاتا، وہ پلیٹ پھڑ کے نہ دوجے پاسے کھلوتا ہوتا ہے کہ ہائے میں نے کوئی روٹی دے دے، میں نے بھوک نہ مر گیا بنی گالا دے باہر کھلوتے کھلوتے۔ خیر اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک چینل ہے سر، بڑا محب وطن چینل ان کے خیال میں، وہ ہے اے آر وائی کے چینل جو ہے، اس کے اوپر ایک دو روز قبل چودھری غلام حسین صاحب نے ایک بات کی اور میں حیران ہو گیا کہ وہ بابا جو ہے وہ مطلب اس عمر میں کتنے پکے منہ دے نال جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے اس وقت بھی شک تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن چونکہ میرا سر آرمی چیف صاحب تک میری رسائی کوئی نہیں، نہ میں پہنچ سکتا ہوں، میری پہنچ نہیں سر اس طریقے سچی جڑی گل ہے، تو لہٰذا مجھے اب تھا کہ یار اب کوئی ادھر سے تردید آئے گی تو بات ہو سکے گی۔ اتنا پکا منہ بنا کے انہوں نے جھوٹ بولیا، اور مجھے کیوں شک تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس لیے شک تھا، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے ان کا میں آپ کو جھوٹ بتا دوں۔ جھوٹ انہوں نے یہ بولا، انہوں نے کہا جی 19 ارب ڈالر آئے، جو سی پیک کی پہلی قسط تھی اس میں سے 9 ارب ڈالر شریف فیملی اور ان کے لواحقین جو ہے نا وہ کھا کھو گئے، سیدھے سیدھے جیب پا لے۔ اور چین والے جو ہیں انہوں نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا، اور انہوں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو بتایا، اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جی آپ کہیں تو ہم کارروائی کرتے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں چاہتے کہ یار کارروائی ہو، بس ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم اپنے لوگوں کو کسی طرح سے اکاؤنٹیبل کر لیں گے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا، چھاڑ دے ساڈا کام خراب ہوئے گا۔ یہ ان کی بات کا ٹوٹل لبے لباب تھا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے خود مجھے یہ بات بتائی، یعنی چودھری غلام حسین کو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بات بتائی، یہ وہ کلیم کر رہے ہیں اس کلپ کے اندر۔ اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار جتنے یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، یہ سی پیک کے ہوں، یہ کیری لوگر بل کے ذریعے ہوں، یہ کسی بھی مد میں فنڈنگ آئی ہو، کسی بھی مد میں فنڈنگ آئی ہو، یا کوئی بزنس ہو رہا ہو، اس میں ایسا نہیں ہوتا، کیش کوئی نہیں پھڑاندہ سر تم، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حکومت کا ایک ٹھیکہ لے کے دیکھ لیں، کیش آپ کو کبھی کوئی نہیں پکڑے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ٹھیکیداروں سے پیسے کھا لیے، ٹھیکیداروں سے ٹھیکہ دلوایا پسند کے ٹھیکیداروں سے پیسے کھا لیے۔ ٹھیکیدار کو سر کبھی ڈائریکٹ پیسے نہیں ملتے، یاد رکھیے گا۔ سرکاری کھاتے سے جب بھی پیسہ نکلے گا وہ کسی اکاؤنٹ میں جائے گا، اس اکاؤنٹ میں سے ٹھیکیدار جو ہے وہ اپنے جو چیزیں ساتھ جمع کروائے گا کہ میں سڑک NA% بنا لیے، NA% جو پیسے دے دیو تو اس کے بعد اس کے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ ایسا کیش کبھی کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ سی پیک کا 9 ارب ڈالر آج کا 1800 ارب ڈالر کے قریب، 1800 ارب روپے کے قریب بنتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کھا گئے سیدھے سیدھے۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں چین سے بیگ جو ہے نا بھر کے ڈالروں کے آئے تھے تو ایتھے ورنیاں پہ گئیاں۔ یار کو عقل کو کا کوئی علاج کرائیں سر جا کے، معذرت کے ساتھ چوہدری صاحب میرے سینئر ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن میں کیا کروں، کو تھوڑی سی کو بندہ اپنے ایتھے جڑا ہے دماغ یہ اندر کوئی استعمال ہی کر لینا کسی لیے یار، کہ یہ اس طرح سے پیسے نہیں آتے ہیں۔ سی پیک کا منصوبہ اگر کوئی لگا ہے اس کے ٹھیکے ہیں سر، وہ چینی کمپنیوں کو ٹھیکے ملے، وہ پاکستانی کمپنیوں کو ٹھیکے نہیں ملے۔
یہ پتہ نہیں کیڑے بندے نے انہوں کہتا ہے پاکستانی کمپنی کو اگر کسی کو ٹھیکہ ملا تو چینی کمپنی کے ساتھ مل کے ملا سر، ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیکے زیادہ تر کس کو ملے ہیں؟ وہ NLC کو ملے ہیں، وہ FW کو ملے ہیں، ترقیاتی کاموں کے، وہاں پر یہاں پر ان کا کوئی پارٹنر بنے ہیں تو سر وہ ساتھ مل کے پارٹنر بنے ہیں، تو کیش کوئی نہیں دندا چوہی صاحب کو خدا کا خوف کرے۔ اس پر مجھے شک ہوا تھا چوہی صاحب کی ذہنی حالت کے اوپر، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور مجھے شک یہ ہوا کہ یہ اب کوئی نئی کمپین جو ہے آرمی چیف کے خلاف لانچ ہونے جا رہی ہے، اور وہی ہوا۔ خیر، اب انصار عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ولاگ میں یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے کسی طریقے سے رابطہ کیا آرمی چیف کے ساتھ، اور میں نے ان کو کہا کہ سر یہ ایک بات ہوئی ہے تو اس بارے میں بتائیں، یعنی وہ براہ راست آرمی چیف سے نہیں ملے، انہوں نے ایک ذریعے کے ذریعے آرمی چیف سے رابطہ کیا، اور وہاں سے جو کوٹ اینڈ کوٹ جواب آیا وہ یہ تھا کہ ربش، ٹوٹلی ربش، یہ آرمی چیف کا جواب آیا۔ اس کا مطلب یہ مکمل جھوٹ ہے، بکواس ہے، گند ہے۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی اظہار کا میں بہت قائل ہوں، لیکن کیا ہم جھوٹ کے قائل ہیں؟ کیا ہم ایسی الزامات جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، جن کا سر پیر ہی کوئی نہ ہوئے، وہ لگانے کے لیے ہم خود کو آزاد فیل کریں؟ کیا ہم ایسے الزامات لگاتے پھرے؟ کیا کوئی ذمہ دارانہ جرنلزم کسی چیز کا نام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی چینل کے اوپر ارشد شریف صاحب نے ایک پروگرام کیا، وہ کون تھا، اور اس وہ کون تھا میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے، اور وہ سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں یا غلط ہیں، ان کے جواب جو ہیں وہ نون لیگ والے جانیں، اسٹیبلشمنٹ جانیں، وہ دیں ان کے جواب، نہ دیں، وہ میرا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے جو چیز اشارہ ہو رہا ہے وہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے خلاف ہو رہا ہے، کہ یہاں پر وہ ہٹ کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ۔ آپ اس پروگرام کو دیکھ لیں، ان سوالات کو پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرف اشارے کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تحریک انصاف والوں نے باقاعدہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ اس ٹرینڈ کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ کون تھا کے نام سے ایک ٹرینڈ بنا ہے سر، اور اس میں سینکڑوں ہزاروں ٹویٹس ہیں جو چل رہے ہیں، اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی تصاویر لگا کر بڑی غلیظ قسم سے کلمات جو ہیں وہاں پر لکھے گئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر عمران خان جو ہے نا اب ان کو پریشر میں لانے کے لیے اپنی آخری کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوشش نہ پہلے کامیاب ہوئی تھی نہ اب کامیاب ہوگی، اور یہ کوشش کامیاب ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک بندے کی خواہش کے پیچھے، یعنی ایک بندہ عمران خان کہ ہائے مینو وزیر اعظم رہن دیو، اٹھا کے آپ ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو اس طرح سے آپ ٹرول کریں، یار یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیڑا آزادی اظہار ہے یار، کچھ خدا کا خوف کرے۔ جب ان کا کردار جو تھا وہ پولیٹیکل تھا، اس وقت عمران خان بڑا راضی سی، اس لیے کہ ان کو اس پولیٹیکل کردار کا فائدہ ہو رہا تھا۔ اب وہ اے پولیٹیکل ہیں، اب وہ نیوٹرل ہیں، تو عمران خان دس رہا ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، نیوٹرل تو آپ رہ ہی نہیں سکتے، اللہ نے آپشن ہی نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں اگر ملا کے دیکھیں تو عمران خان کا ٹوٹل ایک ہی معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہائے کسے طریقے نہ من تہاڈا سچا پیار دوبارہ مل جائے، پر بھائن ہن نہیں ملنا وہ سچا پیار۔ جو حرکتیں عمران خان کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سچا پیار اب ان کو نہیں ملے گا، کم از کم نومبر تک تو نہیں ملے گا۔ آنے والا پھر دیتے ہوئے میں نے کوئی نہیں پتا، پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست ہے، یہاں پہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب کو سچا پیار مل سکتا ہے کسی حد تک تو پائن پھر انہوں بھی مل سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال فوری طور پر چانس کوئی نہیں ہے سچا پیار ملنے کا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک دو سوال میرے بھی کچھ ذہن میں آئے ہیں کہ وہ کون تھا، وہ کون سا امپائر تھا جس کی انگلی اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے عمران خان صاحب 2014-15 کے دھرنوں میں؟ سر وہ اسلام آباد کی ڈانس پارٹی جس کو دھرنا کہا تھا انہوں نے، وہ کس امپائر کی انگلی کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ کون تھا جس کی انگلی پکڑ کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ عبدالستار ایدھی کے پاس گئے تھے کہ بے نظیر کے خلاف آپ بیان دیں ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں آ جائے گی؟ عبدالستار ایدھی صاحب مرحوم جو ہیں پاکستان کے جو گریٹسٹ آدمی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں نا، عبدالستار ایدھی صاحب وہ ہیں جن کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ایسا بیٹا جو ہے وہ ہماری دھرتی پر تھا، ہماری دھرتی کا بیٹا تھا۔ پوری انسانیت فرق کر سکتی ہے عبدالستار ایدھی کے اوپر، وہ ایسی شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، اتنی بڑی شخصیت تھی عبدالستار ایدھی صاحب۔ میری ان سے ملاقات بھی ایک دو ہیں، مجھے شرف حاصل ہے کہ میری ان سے ملاقات ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایکسپریس ٹی وی کے اوپر یہ انٹرویو دیا ہوا ہے کہ یہ آئے تھے ان کے ساتھ جنرل حمید گل آئے تھے،
ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، اس لیے میں پھر پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ چلا گیا تھا۔ یہ وہ کون تھا جس کے کہنے پر آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ پھر اگلا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ کون تھا کہ آپ نے دھرنا نہیں اٹھایا تھا اور سی پیک کا منصوبہ سال لیٹ ہو گیا، اور چینی صدر کا دورہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ آپ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کون تھا جس کے کہنے پر عمران خان صاحب آپ یہ ساری حرکتیں کر رہے تھے؟ ہون پائن پھر سوال اٹھایا نا تو بہت سارے سوال اٹھیں گے۔ یہ بتی چلی گئی، یہ گرمی بڑی ہوگی اور پسینہ منو آ گیا، سوال بڑے گئے نے وہ کون تھا کہ تے اے ہن وہ کون تھا جی پولی ڈھولکی ہے نا خان صاحب، یہ تہاڈے بارے ہن وجدی رہے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔